اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ عزیزان محترم، گزشتہ بحث مہدویت کا ثبوت برادران اہل سنت کی کتاب سے اس موضوع پر منحصر تھا۔ آج کے موضوع میں آج کے جلسے میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی ہم پر یہ اشکال کرے کہ آپ نے جن کتابوں سے مہدویت کے وجود کو ثابت کیا ہے وہ ساری کی ساری کتابیں بہت زیادہ معتبر نہیں ہیں، کیونکہ جو برادران اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ معتبر کتابیں ہیں وہ دو ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ان دونوں کتابوں میں مہدویت کا عنوان نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دینا چاہیں گے کہ دیکھیے، کئی طرح سے ہم اس بات کا جواب دیں گے کہ آپ نے یہ کہا کہ صحیح اور معتبر روایتیں صرف اور صرف دو کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کہ معتبر اور صحیح روایتیں صرف اور صرف بخاری اور صحیح مسلم میں پائی جاتی ہیں، باقیہ کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ خود بخاری اور صحیح مسلم نے بھی کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں ان ساری روایتوں کو جمع کر دیا ہے جو صحیح اور معتبر تھی، بلکہ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میری کتاب میں جو روایتیں ہیں وہ صحیح اور معتبر ہیں۔ دیکھیے، یہ دو لفظیں ہیں اور دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہ کہنا کہ جتنی صحیح روایتیں تھیں سب کو میں نے جمع کر لیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ میری اس کتاب میں جتنی روایتیں ہیں سب کی سب صحیح ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اور ان دونوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ اس دوسری چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ میری کتاب میں جو بھی روایتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اور انہوں نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی بھی صحیح روایتیں تھیں سب ہم نے اپنی کتاب میں جمع کر لیا۔ اگر ایسا دعویٰ ہوتا تو پھر اس کے بعد ترمذی کیوں آئے، ابو داؤد کیوں آئے، اس کے مسند احمد ابن حنبل سامنے کیوں آئی، ابن ماجہ یہ وغیرہ، نسائی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے علماء جو کتابیں لکھ رہے ہیں آ کر کے بخاری اور مسلم کے بعد کیوں؟ جب ساری روایتیں جمع ہو گئی تھیں پھر ان کو کتاب نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے دعویٰ کہیں کیا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا دعویٰ صرف اتنا تھا کہ ہماری کتاب میں صرف اور صرف صحیح روایتیں ہیں۔ اور اگر اس کی دلیل کیا ہے، اس مدعا کی دلیل کیا ہے؟ اس مدعا کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بخاری اور مسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں بھائی جتنی صحیح روایتیں تھیں سب کو ہم نے اپنی کتاب میں جمع کر لیا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر صرف اور صرف صحیح روایتیں بخاری اور مسلم میں ہیں تو مقام عمل میں کیا آپ جو دوسرے علماء نے، دوسرے فقہاء اہل تسنن نے کتابیں لکھی ہیں، کیا ان روایتوں کو اپنا جو ہے سرنامہ عمل نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ ان کو اپنا نمونہ عمل نہیں بنائیں گے؟ بنانا پڑے گا۔ کیوں بنانا پڑے گا؟ کیونکہ جو مسلم اور بخاری میں روایتیں ہیں وہ مٹھی بھر ہیں، بہت کم روایتیں ہیں، اور مقام عمل میں اگر صرف اور صرف ان روایات کے اوپر اتکا اور بھروسہ کیا جائے تو پھر مقام عمل میں انسان اور برادران اہل سنت جو ہے حیران اور سرگردان رہ جائیں گے، ان کو کوئی جواب نہیں مل پائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بخاری اور مسلم کے بعد دوسرے راویوں نے آ کر کے روایتوں کو جمع کیا ہے۔ تو بہرکیف مہدویت کا عنوان جہاں میں نے ثابت کیا کہ تواتر سے برادران اہل سنت کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، وہاں صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ان دونوں کتابوں کے علاوہ سابق کتاب پایا جاتا ہے اور ان دونوں کتابوں میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ ان کتابوں میں بھی مہدویت کا عنوان پایا جاتا ہے۔ بطور مثال میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں جو بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ وہ حدیث ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی امامت کرنے والا امام تم میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب اگر ہم مہدویت کے تصور کو باطل سمجھیں، نعوذ باللہ، اور کہیں کہ کوئی مہدی وجود نہیں رکھتا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری جو یہ حدیث ہے اس کو آپ کس ذات پر منطبق کریں گے؟ اس کا مصداق خارجی کیا ہوگا؟
تو اس کا جواب دینے کے لیے تمام عالم بشر کی، تمام امت مسلمہ کی زبانیں گنگ ہیں اور ساکت ہیں وہ حضرات، کیونکہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث اگر کسی ذات پر منطبق ہوتی ہے، اس کا کوئی مصداق خارجی ہے، تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات گرامی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ راویوں کو ضعیف کیا گیا ہے۔ مثلا مہدویت کے راوی ایک قطن بن خلیفہ نام سے تھے کہ جنہوں نے مہدویت کی روایت کی ہے۔ کئی راوی ہیں مہدویت کی روایت کے، لیکن قطن بن خلیفہ بھی ان میں سے ایک راوی ہے۔ تو ان کی تضعیف صرف اور صرف اس لیے کر دی گئی کیونکہ وہ جو ہے شیعہ تھے۔ اس کے علاوہ ہارون کی تضعیف اس لیے کر دی گئی کیونکہ وہ اولاد شیعہ میں سے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن خلدون نے کہا کہ قطن بن خلیفہ شیعیت کی طرف مائل تھے۔ اب مائل ہونے کی بنا پر جو ہے ان کی روایت کو ضعیف کر دیا گیا۔ ہارون کے بارے میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ اولاد شیعہ میں سے تھے، اولاد شیعہ میں سے ہونا سبب ضعف ہو گیا۔ یہ کہنا چاہوں گا میں کہ دیکھیے، ایک اچھا محقق اسی وقت محقق بن سکتا ہے کہ جب وہ اپنی تحقیق میں تعصب دینی کو دور رکھتے ہوئے میدان تحقیق میں اترے۔ اگر کوئی انسان تعصب دینی کو لے کر کے میدان تحقیق میں اترے گا تو کبھی وہ بہترین محقق، بہترین ریسرچر نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عجلی کہتے ہیں کہ اب یہ دو مثالیں تھیں جو صرف اور صرف شیعہ ہونے کے بنا پر، بلکہ وہ موثق بھی ہیں، عادل بھی ہیں، اس کے بعد ان کی تضعیف کی گئی ہے۔ اب اس کے برخلاف دو شیطانوں کی مثال آپ کے سامنے دے دوں کہ عمر ابن سعد کہ جو سید جوانان جنت ہیں، کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، امام حسین علیہ السلام کا قاتل جو ہے عمر ابن سعد کے سلسلے میں عجلی کہتے ہیں کہ صرف موثق تابعین میں سے ہے، یعنی کہ صرف تابعین میں سے نہیں بلکہ موثق تابعین میں سے۔ جو قاتل حسین ہے وہ موثق تابعین میں سے ہو گیا، لیکن قطن بن خلیفہ کہ جو مہدویت کے راویوں میں سے ایک ہے اس کی تضعیف کر دی، یہ کہہ کر کہ وہ اولاد شیعہ میں سے ہے۔ بصر بن ارطاد کے بارے میں عجلی کہتے ہیں، وہ کون بصر بن ارطاد کہ جو ہزاروں شیعوں کا قاتل، کہ جو مولا متقیان امیر المومنین کو گالیاں دیا کرتا تھا، سب کو شتم سے کام لیا کرتا تھا۔ اس کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ مجتہد ہے۔ تو یہ ریسرچ کا، یہ تحقیق کا بہت بدنما داغ ہے کہ تعصبات مذہبی اور تعصبات دینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹے موٹے اختلاف کی بنا پر کسی کی تضعیف کر دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔